جو شادی سے پہلے زنا کرے یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کرے، اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے، تو سب کو شک کی نظر سے مت دیکھنا، مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی۔ اس درمیان میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر ایک، نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز غلط صحبت۔ اور آپ کو حیرت، یہ مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، عورتیں نشے کی چیزیں گھر سے بیچتی ہے، مسلمان ہی نشے کی چیزیں گھر سے بیچتے ہیں، حالات یہ ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشے کی چیزیں پہلے مفت میں دی جاتی ہے لڑکوں کو، تھوڑی سی چٹا دی جائے گی، تھوڑی سی کھلا دی جائے گی مفت میں، چلو ہماری اور اس کے بعد جب دو چار بار میں وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اتنی مہنگی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے کہ وہ خریدنا پڑتا ہے۔ جب کمائے گا دھمائے گا نہیں، نشائی پھر اس کو چوری کروائے گا، نشائی اس کو ڈکیتی کروائے گا، نشائی کسی کا قتل کروائے گا، نشائی کسی کے ہاتھوں کا رومال بنائے گا، یعنی ہر اعتبار سے۔ اور دیکھو نشے سے اتنی باتیں پیدا ہو رہی ہے، اور پھر قرض بڑھے گا، ادا نہیں کر سکے گا، لوگ تانا دیں گے، بیمار پڑ جائے گا، بزدل ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، تو آخری میں نشے کی وجہ سے وہ پھانسی بھی لے لیتا ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے لیا، نشے کی وجہ سے خودکشی کر لیا۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، بہت نشہ برباد کر رہا ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے۔ اگر ملک کو واقعی ترقی پر لے جانا ہے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو۔ اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوالو ہے، لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی رعایت کیجئے، اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا، بچے جاہل رہیں گے تو ملک جاہل رہے گا۔ باپ نشہ کرے گا، اللہ اکبر، تو وہ اپنے بچوں کو کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا، بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے۔ شوہر نشہ کرے گا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھے گی، ملک میں زنا پھیلے گا، ملک میں جرائم پھیلیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث ام الخبائث۔ اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، قوموں کی تباہی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتھیار تباہ نہ کر سکیں اس قوم کو نشہ اور شباب، حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، اور پھر نشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سور کی، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ نشہ کرنے والے سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو سور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اے ابن مسعود، وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے، قرآن کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، مگر ان میں دو گناہ ہوں گے۔ ایک تو وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں۔ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے
اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا، شفا کو ختم کر دیا۔ حرام میں شفا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی عقل کا فطور ہے، مگر وہ نقصان پہنچائے گا۔ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ سن لے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیاوی برباد ہوتی اور آخرت ایمان تک چلا جاتا، ایمان تک چلا جاتا۔ ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر ہے برسیسا کا۔ اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے 20,000 یا 60,000 شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے۔ برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو کر۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا۔ اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے۔ آپ کو نہیں پتا مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں مرا؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو، ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا برسیسا کفر پہ مرے گا، کفر پہ۔ فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا۔ ایک دن برسیسا چونکہ خانقاہ کے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی خانقاہ پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے اور برسیسا سے کہتا ہے برسیسا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے۔ برسیسا نے کہا میرے یہاں اب جگہ نہیں کہ میں کسی شاگرد کو رکھوں، تو وہ زبردستی خانقاہ میں گھس گیا اور نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو 3 دن اور 3 رات وہ نماز میں کھڑا رہا، جو جوان آیا تھا 3 دن اور 3 رات نماز میں کھڑا رہا۔ برسیسا اس سے متاثر ہو گیا، اس نے کہا اے جوان میں 3 دن اور 3 رات تک کے ایک وقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا نماز میں، اور تو کتنا پارسا، تو کتنا پرہیزگار، تو تو شاگرد بننے آیا، میں تجھ سے متاثر ہو گیا۔ اتنے انہماک اور اتنے یقین کے ساتھ اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کی، میں سو بھی جاتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا، اتنے طویل سجدے میں نہیں کر سکتا۔ اس جوان نے کہا برسیسا ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا برسیسا، ایسی عبادت کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا گناہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہا گناہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، ایک گناہ کر۔ اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کے وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو کیسے انسان بگڑتا ہے۔ اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر، تو کہا کیا کروں؟
اس جوان نے کہا زنا کر. اس نے کہا استغفر اللہ، میں زنا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کے وعید ہے، یہ بھی سن لیں. برسیسا نے نہیں کہا، لیکن زنا کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمانی ہروانی نے غریب نواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے، اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. ایک بات اور بھی، اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں. اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا، ایسا نہیں. کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے، تو سب کو شک کی نظر سے مت دیکھنا، مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی. اس لیے سچی توبہ کر لو. تو برسیسا کو کہا برسیسا زنا کر. برسیسا نے کہا نہیں، میں زنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی سخت وعید بیان کی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زنا نہیں کرتے، ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو، مرڈر کر دو کسی کا. کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے کسی کو بے جان قتل بھی، کسی کو بے گناہ قتل کیا، اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، میں قتل بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو بھائی، جب پھر تمہیں عبادت کی لذت کیسے ملے گا، کوئی چھوٹا گناہ بتاؤ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو. کہا ٹھیک ہے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کچھ شراب پی لو. اگر تم شراب پی لو گے تو گناہ تو ایک گناہ کرنا ہے، پھر دیکھنا جب وہ گناہ یاد آئے گا تو تمہارے آنسو آئیں گے، لذت آئے گی عبادتوں میں. برسیسا نے کہا یہ آسان ہے. برسیسا نے کیا کہا؟ یہ آسان ہے. تو اس نے پوچھا اس جوان سے کہ بھئی یہ شراب ملے گی کہاں؟ ہم نے تو کبھی شراب دیکھا ہی نہیں، کچھ خریدا ہی نہیں، کہاں ملے گی؟ تو دیکھو شیطان کا ہتھ کنڈا. اس جوان نے جو آیا تھا کہا وہ جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے، چپکے سے وہاں چلے جاؤ، شراب خرید لو، پی لو، تمہارا کام ہو جائے گا. اب برسیسا پہلی بار اپنی خانقاہ سے نکلا، جو کبھی ملنے نہیں نکلا کسی سے، کسی کو صدقہ دینے نہیں نکلا، کسی کی مدد کرنے نہیں نکلا. آج وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ شراب خریدنے کے لیے. حالانکہ اس کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور بہت اچھی ہے. بس نیت اس کی کیا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی لذت والی عبادت کا شوق مجھے بھی مل جائے گناہ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے. لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر. جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی. خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی. اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی. برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر. جب زنا کیا تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا، نشے میں تھا، بھرپور نشے میں تھا. شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو قتل کر دیا. جس گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا، نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے. زنا بھی کیا، قتل بھی کیا. اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے؟ تو کہا وہ تو ولی ہے. کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے. جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے، زنا ہو رہا ہے. کہا یہ تمہارا ولی ہے برسیسا. بادشاہ کو غصہ آیا، سپاہیوں کو کہا پکڑو اس منافق کو، بدبخت کو، اوپر سے کچھ دکھتا ہے اندر سے کچھ ہے. قاضی کے پاس مقدمہ گیا. جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے نشہ کرے، زنا کرے، قتل کرے، سزا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ، کیونکہ غیر شادی شدہ ہے. زنا کی سزا کوڑے، شراب کی سزا کوڑے، اور پھر اس نے دھوکہ دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کرو.
कोड़े लगाए, बहुत मारा उसको, और फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जब उसको ले जा रहे थे तो वही जवान आया। आने के बाद कहा, बरसीसा मुझे पहचानते हो कौन हूं? कहा, वही मेरी खानका में जो शागिर्द बनने आए थे ना। कहा, वो शागिर्द वागिर्द कुछ नहीं, शैतान हूं शैतान, तुझे वरगलाने आया था। शराबी मैंने बनाया, जिना मैंने करवाया, कत्ल मैंने करवाया, बादशाह को बुलाकर भी मैं ही वहां तक लाया था, ये सब मैंने कराया। अब तू मर रहा है ना, बदनाम होके मर रहा है, शराब का धब्बा लेके, जिना का धब्बा लेके, कत्ल का धब्बा लेके, सारे गुनाहों का धब्बा लेके तू मर रहा है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता, मैं बचा लूंगा, अभी बचा लूंगा, ये तुझे छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा? फिर तू बहुत नेकी करना, परहेजगारी करना, तकवा इख्तियार करना, तौबा कर लेना, तो तेरी ये सब पिछली जिंदगी भूल जाएंगे और तेरी वही जिंदगी तकवे परहेजगारी लोगों को याद रहेगी। उस हालत में मरेगा तो फिर वली कहलाएगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे। आज तो तुझे कोई इज्जत करने वाला नहीं। का छूट जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? का मुझे सजदा कर, एक सजदा मुझे कर दे, तुझे छुड़ा लूंगा। उसने कहा, रस्सियों से बंधा हुआ हूं, सजदा कैसे कर सकता हूं? कहा, सिर्फ गर्दन से इशारा कर दे, तेरा सजदा कबूल कर लूंगा। उसने गर्दन से इशारा किया। शैतान ने कहा, अब तक तो तू सिर्फ मुजरिम था, गुनहगार था, मुझे सजदा किया तो तू काफिर भी हो गया। ईमान तेरे पास बचा था, लेकिन अब मैं ईमान भी लेकर के जा रहा हूं। अच्छा मरो, मैं चलता हूं। और वो चला गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात मुकम्मल की कि नशा जिना तक ले गया, नशा कत्ल तक ले गया, नशा कुफ्र तक ले गया, तो सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए कि नशा कितनी बदतरीन चीज है। लोग कहते हैं, हजरत कोई मुझे बेटे की कसम दे के नशा करवाता है, अम्मा की कसम दे के नशा करवाता है। मैं कहता हूं, मेरे भाई, अगर कोई रसूलुल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई कुरान की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई अल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो नशा नहीं करना, इसलिए कि हराम मामले में ये इन कस्मों का एतबार नहीं है। माँ बाप की, भाई बहनों की, अगर कोई कहता अल्लाह की कसम नशा कर, उसी अल्लाह ने मना किया कि तुझे नशा नहीं करना। इसलिए, और आज से पहले जिन्होंने नशा किया है, सच्ची तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। लोग कहते हैं, हजरत सब छूट सकता है, नशा नहीं छूट सकता। तो मैं लोगों को कहता हूं, जब माँ का दूध इतना लजीज है वो छूट सकता है, तो नशे के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? आए, माँ का दूध जो इंसान की परवरिश में कलीदी रोल अदा कर सकता है, जब वो छूट सकता है तो मौत की तरफ ले जाने वाला नशा क्यों नहीं छूट सकता? सिर्फ दिल में पक्का इरादा कर लो, इरादा करना आपका काम है, इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। बिश्र हाफी तो रातों दिन नशे में थे, एक लम्हे में नशा छोड़ा और नशा छोड़ करके फिर हरम काबा के मुजावर बने, 2 लाख हदीसें याद की। और जब बिश्र लौटे हैं बगदाद तो इतने मुत्तकी बन के लौटे हैं कि जिस दिन बिश्र का इंतकाल हुआ, वलियों ने कहा आज बिश्र ही न गए बल्कि तकवा दुनिया से चला गया। इसलिए मेरी कौम के जवानों, जवान किसी कौम का सरमाया है, जवान किसी कौम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। तुम्हारी वजह से कौम इज्जत का भी हासिल कर सकती है, जलील भी हो सकती है। इसलिए नशे वालों के पास ना बैठो, नशा करने वालों की सोहबत में ना बैठो, बल्कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, परहेजगारों की सोहबत इख्तियार करो और कोशिश करो इस पुरफतन दौर में ज्यादा से ज्यादा घरों में अपना वक्त गुजारो, अपने कारोबार पे अपना वक्त गुजारो, अपने तालीम के हवाले से अपना वक्त गुजारो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कौम को नशे से बचने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्ला कमेटी वाले लोगों से गुजारिश है कि सामने आ जाइए।